آپ اپنا تعارف تو کرائیے ذرا، پہچان تو ہو آپ سے کہ آپ جی حضرت کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، تعلیم کتنی ہے؟ جی میرا نام خلیل الرحمان ہے، بس ادنا سا طالب علم ہوں اہل سنت والجماعت کا، جی، اور پنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہوں۔ کوئی کیا کرتے ہیں ادھر؟ کوئی امام جماعت ہیں، عالم دین ہے؟ نہیں، پڑھاتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ جی دینی جی مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں پڑھاتا یا ہوں۔ جو عام اسکول ہوتے ہیں اس میں پڑھاتے ہیں، سرکاری نہیں نہیں، مدارس دینی میں؟ مدرسے میں، چلیں دینی یار، مدارس۔ تو آپ امامت جی پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ ابو جی بکر جی عمر کی جی۔ امامت، ابو بکر عمر کی امامت پہ پہلے مناظرہ کریں، کیا خیال ہے؟ نہیں، پہلے اس پر تو آپ نے بہت کیا، میں اصل میں آپ کے جو امامت ہے، وہ آپ کا کوئی مین نہیں کرتا عقیدہ ہے نا۔ امامت کا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی امامت کی دلیل کہاں؟ اللہ نے بنایا، قرآن کی آیت دکھائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ابو بکر عمر کو خلیفہ دیکھیں، بنایا۔ وہ ہمارے عقیدے میں اگر شامل اللہ اور نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائے تو یہ کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ ہمیں سمجھا دو۔ ابھی تک آج تک ایک آدمی نہیں پیدا ہوا جی ان سوالوں کا جواب دے دیں۔ آپ کہتے ہیں بہت مناظر ہوا، ایک بھی نہیں آیا۔ خلیل صاحب، نہیں، یہ تو آپ آپ کے امام ہیں، آپ کا، ہمارا اور آپ کا سخ ہے۔ دیکھیں، امام علی علیہ السلام امام ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی امام حسن علیہ السلام امام ہے، امام حسین علیہ السلام امام ہے، ان کی امامت پہ تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان امام نہ مانے وہ تو کافر ہے، یہ تو اماموں کے امام ہے۔ اصل تو جو نزاع ہے، جو ہم نہیں مانتے بھائی، نہیں مانتے ابو بکر عمر کو امام نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے، اصل نزاع تو اس مسئلہ پر ہے نا۔ آؤ اس پہ کیوں مناظر نہیں کرتے؟ آج تک کوئی نہیں آیا جی، ڈسکنیکٹ ہو گیا، مناظر نہیں کرے گا جی سر ابو بکر عمر کی اچھا، امامت پر۔ جی بولیں۔ ایک ایک سیکنڈ حضرت، آپ کی آواز تھوڑی سی جو ہے، مجھے تھوڑی سی میرا خیال میں نیٹ پرابلم ہے، معذرت، ایک سیکنڈ۔ جی جی جی، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آپ کی آواز آ رہی ہے، تصویر رکی ہوئی ہے اچھا، تصویر، جناب۔ ایک سیکنڈ۔ جی سر، جی، آپ کو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اب دوبارہ آپ اگر اپنی بات میں دہرائیں، عرض یہ معذرت۔ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام امام ہے، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں نا، کوئی مسلمان اس کا منکر ہے ہی نہیں۔ امام حسن علیہ السلام اماموں کے امام ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اماموں کے امام ہے، اس کو تو سب مسلمان مانتے ہیں، کوئی نہ مانے وہ بدبخت ہوگا۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے مقام والا، یہ تو متنازع ہے ہی نہیں، یہ تو سب مانتے ہیں۔ بات یہ ہے جس کو ہم نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں یہ ابو بکر عمر خلیفہ برحق ہے بھائی، نہیں مانتے، ہم امام نہیں مانتے بھائی۔ اللہ نے بنایا، دلیل دکھاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا امام، دلیل دکھاؤ۔ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا تو جمع کر دو جی، کو بند کر دو یہ دکان، دیکھیں ان کی آپ کا، خلافت کی دکان، یہ غیر آپ شرعی ہے۔ آپ مجھے اپنا، تو اصل چیز جو دیکھیں آپ مجھے متنازع ہے اسلام میں اور وہ بالبداہہ باطل ہے، شیخین کی خلافت ہے۔ شیخین کی خلافت پہ کیوں دیکھو، مناظر نہیں کرتے؟ مین چیز جو ہے نا، دیکھیں حضرت، وہ ہے عقیدہ۔ اور آپ کا عقیدے میں جو ہے نا، یہ 12 امام جو ہے، اصل میں عقیدہ اہم چیز ہوتا ہے، تو تو ہمارے آپ کا عقیدے عقیدہ میں نہیں ہے یہ ابو بکر عمر پہ؟ عقیدہ نہیں ہے ان کا؟ نہیں، ہمارا عقیدہ ابھی ہے دیکھو، ابو بکر کی عمر کی خلافت پر کیونکہ خلافت باطل ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے ابو بکر عمر کی خلافت پر کیونکہ خلافت صحیح ہے، تو یہ عقیدہ ہی کی بات ہو رہی نا۔ امام علی علیہ السلام کی دیکھو، خلافت تو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو متنازع ہے ہی نہیں، مختلف فی ہے ہی نہیں۔ نہیں، ہم ان کو جو ہے نا پہلا خلیفہ نہیں مانتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے؟ خلیفہ مانتے ہیں نا، آپ تو پہلے ان دو کو جب پہلا چلے گئے، خلیفہ پہلے مانتے ہیں، دو اور تین یہ جب آپ کا چلے گئے وہ خود بنیادی بخود عقیدہ پہلے ہے۔ بن جائیں گے نا۔ دیکھیں، آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح اللہ پر ایمان لانا، ہمارا عقیدہ رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ جو بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، تو آپ کا ہاں، بنیادی عقیدہ ہے 12 اماموں پر، آپ کا بنیادی ہمارا عقیدہ ہے، آپ بنیادی یہاں عقیدہ یہ بھی ہے شیخ صاحب کہ ابو بکر عمر خلیفہ نہیں ہے، امام نہیں ہے، یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ کیوں انکار کر رہے ہو، یہ کیوں چھپا رہے ہو؟ اور آپ کا نہیں، بنیادی عقیدہ اصل ہے کہ میں وہ امام خلیفہ ہیں، آپ کا بنیادی عقیدہ ہے نہیں؟ دیکھو، آپ کا اصولی عقیدہ دین، بولو بھائی، بول دو، کہہ دو آج سے کہ ہمارا عقیدہ اصول، نہیں ہے، ختم بات، وہ اختلاف ہی ختم ہے۔ دیکھو بنیادی عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کا بنیادی بنیادی عقیدہ آپ عقیدہ میں اپنا بتاتا بتائیں۔ ہوں، جو اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے، ہاں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون؟ بھی مقدم ہے، جو قرآن سنت سب پہ کون؟ مقدم ہے، وہ ابو بکر عمر ہے۔ آپ نہیں، یہ اللہ کس نے کہا رسول آپ کو کو؟ ہاتھ سے جانے دیں گے، ابو بکر کو نہیں جانے دیں گے بھائی، عمر کو نہیں جانے دیں گے، دیکھیں، ہم نے ہم بارہ آپ دے کی کر طرح، ہم آپ کی آپ طرح، کی کتابوں میں بری میں دکھا دوں، اسی موضوع پہ مناظر کریں گے کیا دیکھیں جماعت عمریہ آپ کے کی طرح، اعلام کے ہاں ابو بکر عمر کی زیادہ اہمیت دیکھ ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے؟ کہ رسول دیکھیں صلی اللہ آپ علیہ کی وسلم سے طرح غلطیاں ہماری ہو جو ہے جاتی نا ہیں، وہ ابو عقائد بکر اس کی کفری کا نہیں ہے۔ ہدایت کرتا ہے کہ بھائی اس طرح کرو، عمر اس کی ہدایت یہ کرتا ہے، آپ پھر کیا اللہ آیا کفری نازل کرتا عقائد ہے ہے کہ عمر حضرت کی علی کو، عمر کی شان میں۔
دیکھو یہ آپ کا کفری عقیدہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑھ کر مانتے ہو، یہاں تک کہ آپ ان کو جو صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں آپ ان کو شریک کرتے یہ وہ کوئی ہیں۔ کافر ہمارا ہوگا، عقیدہ یہ یہ آپ نہیں کی جہالت ہے، یا یہ وہ کوئی کسی غالی نصیری شیعہ کی آپ بات کر رہے ہیں جن کو ہم مشرک مانتے ہیں، جن نہیں کو نہیں ہم یہ یہودیوں سب سے آپ سب بدتر کا یہ کافر عقیدہ ہے۔ مانتے ہیں، وہ اس کا عقیدہ ہوگا کہ امام علی علیہ السلام اللہ والے صفات رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے امام دیکھو آپ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پورے انبیاء سے، سب انبیاء سے افضل ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، خالق رازق نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بتائیے شیخ صاحب، میں تو 12 اماموں پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ابو بکر عمر پہ کیوں تیار نہیں ہیں؟ کم از کم ہمیں سمجھا دو بھائی، نہیں ابو بکر عمر وجہ آپ کیا نے ہے؟ بہت مناظر میں اصل میں آپ کو آپ کوئی کا نہیں جو ہوا مین عقیدہ مناظرہ ہے ان کی 12 اماموں خلافت کا، پر، ان کی خلافت پر کہاں مناظرہ ہوا؟ آپ اپنے اگر آپ ان کو کی خلافت پہ مسلمان جو ہے مناظرہ ہوا ہے میرے تو اہل بیت ظاہر علیہ کریں کہ السلام کی ہم امامت پہ بھی مسلمان ہیں بہت اور یہ ہوا ہے نا۔ عقیدہ درست ہے، میں آپ کو اس عقیدے کے حوالے سے میں آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ جو آپ کا صحیح، عقیدہ آپ ہے تو اس وجہ لیے تو آپ نے سمجھا دو اپنے نا۔ آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے کہ یہ عقیدہ ہاں، درست ہے، آپ نے قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ آپ ہمیں سمجھا دو، دیکھ اگر میں تو تیار ہو مان تو رہا ہوں ٹھیک ہے، شیخ صاحب، مان آپ رہے اردو سمجھتے ہیں نا، جی اردو سمجھ، میں تو کہتا ہوں میں جی 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کیوں ڈر رہے جی ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ نے قسم کھائی ہے کہ ایک بس ہی مناظرہ کرنا ہے؟ آپ نے کوئی قسم کا ہے، نہیں کوئی حلف انشاءاللہ ہے، کوئی چلتا قرآن؟ رہے گا، ایک منٹ جو ایک منٹ آپ ایک منٹ، آپ بات کیوں کر، بات نہ کاٹو، اچھا یہ کوئی قرآن کی آیت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہی دفعہ مناظرہ دوسری دفعہ نہیں ہو سکتا؟ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ابو بکر عمر بالکل کی خلافت سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ان وجہ کی یہی ہے، خلافت سے ہم نہیں وجہ بھاگ رہے۔ یہی ہے میرے بھائیوں کہ دیکھو اس شخص کو خود پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ابو بکر عمر کو نہ اللہ ہاں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، نہ عمر کو نہ عثمان کو، خلافت ان کی باطل ہے، الحمدللہ شیعہ حق ہے، شیعہ حق اچھا بات سنیں، دیکھو ان کی خلافت کو خود ہے، ثابت ہو گیا، ان کی ختم۔ خلافت کو آپ خود جو ہے حضرت علی نے مانا ہے، ان کی خلافت کو حضرت علی نے اپنی تو کیوں زندگی میں مناظرہ مانا ہے، نہیں کرتے تو نا؟ آپ تم دونوں جو آؤ ہے آپ کے مناظرہ ساتھ کرو، مناظرہ کروں۔ حضرت اگر ابوبکر ہمارے کی خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی خلافت کو آپ کے جس کو آپ اپنا پہلا امام تصور کرتے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان کو باقاعدہ پہلا خلیفہ ٹھیک ہے مانا بھائی، ہے، پہلا ٹھیک ہے، تو امام پھر مانا ہے۔ دیکھیں تو میں شیعہ، آپ کا جو عقیدہ ہے 12 اماموں کا جو مین عقیدہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، مین عقیدہ آپ کو وہ تو ابھی طے ہو آج گیا میں ایک بھائی، دو وہ باتیں تو طے ہے، سمجھتا اس میں ہوں۔ بات ہے، اس کو آپ کیوں چڑھ، میں نے کہہ دی، قبول کر لیا نا۔ اب شیعہ بات اس پہ کیا ہو رہی ہے قبول کہ کر لیا؟ اب ابو مطلب یہ بکر عقیدہ عمر کی، غلط ہے آپ کا؟ اب ابو بکر عمر کی خلافت پہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ 12 امام تو ہم مان لیے کہ ہم اس کی امامت پہ گفتگو کریں گے آپ سے، ہم مطلب آپ وہ سے غلط ہے گفتگو آپ کے کرنا، ہاں؟ ہمارے امام کا عقیدہ غلط ہے؟ اجازت دے دیں شیخ تو آپ صاحب، کیوں آپ نہیں بچہ نہ کرتے؟ بنے، کیوں بات آپ بچہ نہ بنے، آپ بات کرنے دیں ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ چلو کرے امامت بات غلط ہے، کرے اب بات کرنے دو۔ دیکھیں ہم نے تو مان جی لیا جی کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت ثابت کرنے کے لیے آپ سے مناظرہ کرنے پہ تیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سے جی بار بار ہم پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کی خلافت، آپ سیدھا تو بیٹھے نا، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ عالم دین اور لیٹ کے بیٹھے ہیں، سیدھا بیٹھے تاکہ لوگوں کا بھی نہیں نہیں احترام میں ہے، اتنے سیدھا ہوں، لوگ آپ دیکھ فکر رہے ہیں نہ آپ کو۔ کریں، میں ہاں، آپ کی بات سن رہا ہوں، چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بیٹھتے تھے، جی ہاں، ہاں، تو بات ہو رہی ہے ابو بکر عمر کی خلافت پر۔ دیکھیں شیخ صاحب، ہم شیعہ جو ہے نا، مولا امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو قرآن کی آیت کی طرح مانتے ہیں، کیونکہ وہ صدیق ہیں، وہ قرآن ناطق ہیں، وہ قرآن کے علاوہ کچھ بولتے نہیں۔ اگر انہوں نے ابو بکر عمر کی خلافت کو مانا ہوا ہے تو آپ کو پھر پرابلم کیا ہے، مشکل کیا ہے کہ اب اگر شیعوں کے پہلے امام نے ابو بکر عمر کو شرعی خلیفہ تسلیم کیا ہے تو آپ کو ڈر کیا ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ آپ مناظرہ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب وجہ ہمیں سمجھا دیں، ابو بکر عمر کی خلافت پہ آپ کیوں مناظرہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ ہمارا مین عقیدہ جو ہے آمنت باللہ و پھر ملائکتہ کہتا ہے و کتبہ و رسلہ، یہ مین یہ عقیدہ ہے، جھوٹ اور آپ کہہ آپ رہے کا ہیں، عقیدے میں یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کا سب سے بنیادی عقیدہ مناظرہ کریں اس مسئلے پر کہ آپ کا سب سے بنیادی عقیدہ ابو بکر عمر کی الوہیت ہے، وہ اللہ سے دیکھیں آپ نے مقدم ہے۔ اپنا عقیدہ درست ثابت کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو جو ہے نا یوں سمجھے کہ ٹھیک ہے مسلمان نہیں بھائی، سمجھتا ہوں، آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، تو تو آپ ہم نے آپ اپنے کو آپ کون کو سے مسلمان مسلمان سمجھ ثابت رہے ہیں؟ کرنا ہے، تو ہم آپ کو کون سے اپنے مسلمان عقیدے سمجھ کو رہے ہیں آپ نے شیخ درست صاحب؟ ثابت کرنا ہے، تو ہم آپ آپ نے کے اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنا ہے، جب ہم ادھر کہتے ہیں ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، ابھی تک نہیں کر سکے تو ہم آپ کو کیا نہیں مسلمان وہ تو آپ کا سمجھیں گے؟ وہ تو الحمدللہ قرآن نے ثابت کیا ہے باقاعدہ، وہ خود آپ کے حضرت تو علی ٹھیک ہے، رضی پھر اللہ تعالیٰ مناظرہ عنہ نے کر لو اپنی اس موضوع زندگی میں پر، ثابت کیا ہے، تو مشکل کیا ہے؟ ثابت کیا ہے؟ وہ تو حضرت علی کا پورا جو ہے ثابت کیا، انہوں نے اپنی تو زندگی میں پھر باقاعدہ مناظرہ کس کر کے لو، ساتھ جو ہے باقاعدہ تو پھر امام مناظرہ کر حضرت لو علی ابو بکر عمر کے اسلام پر یا ابو بکر عمر کی خلافت پر، نہیں، مناظرہ کر لو، پھر مشکل تو کیا ہے؟ آپ جو فرار ہے کس لیے؟ مطلب عقیدہ تو امامت سے آپ بھاگ عزیزو، رہے ہو اپنا۔ شیخ صاحب، میں نے مان لیا کہ اچھا 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ کہہ رہا بھاگ رہا ہے، کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ لوگوں تو پھر جان لو تیار ہے ادھر، تو طے کر لینا،
خلیل صاحب خلیل صاحب میں اس وقت طے کروں گا کہ آپ وجہ بتائیں گے کہ آپ ابوبکر عمر کی خلافت پہ کیوں مناظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لوگوں دیکھ لو پہلا مناظر انشاءاللہ مناظر ہوتے ٹھیک ہے, مناظر ابوبکر عمر کی مناظر پہ تیار ہیں آپ خلافت پر؟ وہ اس کے بعد پہلے جب آپ اپنے عقیدہ میرے سامنے درست قسم لے لو تو کیونکہ دیکھو ہم ٹھیک ہے ہم 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت پہ آپ سے مناظر کریں گے, لیکن آپ کو حلفیہ قسم لینا ہوگا, قرآن ہاتھ میں لے کے قسم لینا ہوگا کہ اس مناظرے کے بعد ابوبکر عمر کے مناظرے پہ ہم سے مناظر کریں گے, کیونکہ آپ کے علماء ادھر آتے ہیں, آپ کے علماء ادھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان موضوع پہ ہم سے مناظر کرو, پھر اگلے مناظر پھر ہم کہتے ہیں اس موضوع پہ بھی ہونا چاہیے, کہتے ہیں کہ اس کے بعد کریں گے, پھر بھاگ جاتے ہیں, کبھی نہیں آتے. قرآن اٹھاؤ, قرآن نکالو, قسم کھالو. انشاءاللہ نہیں, ابھی قرآن نکالو, ابھی قرآن گھر میں نہیں ہے, قرآن لے کے آؤ, اٹھاؤ, کہہ دو, قسم لے لو, قسم اٹھاؤ, قسم کھاؤ کہ میں اس موضوع پر مناظر کے بعد ابوبکر عمر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے اس پہ مناظر کر لوں گا حسن اللہ یار سے. قسم اٹھاؤ, میں منتظر, ابھی طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ٹھیک ہے, کیا قرآن لے کے آؤ نا, قرآن لے کے آؤ, قرآن اٹھاؤ, قسم لے لو, قسم کھاؤ نا, قسم نہیں کھائے گا نا, رنگ اڑ گیا اس کا. قسم کیا, کیونکہ تم پہ اعتبار ہی نہیں ہے, تم پہ اعتبار ہی نہیں ہے, اعتبار نہیں آپ کا, اعتبار نہیں ہے. تمہارے علماء ادھر بھاگ چکے ہیں, تمہارے مناظر یہاں سے بھاگ چکے ہیں. ادھر عبداللطیف صفدر صاحب دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر ہے, سب کے سامنے اس نے وعدہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر کہ مذہب عمریہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں یا نہیں ہے اس پہ مناظر کروں گا. آج تک فرار ہوں, نہیں آ رہے. دیکھیں آپ طے کر لیں, میں قسم کھاتا ہوں واللہ میں آپ کے قسم کھا لو, قسم کھا لو, میں تو تیار ہوں, قسم کھا لو. میں نے جب کہہ دیا کہ جب آپ قسم کھائیں گے تو طے ہو جائے گی, فوراً طے کر دیں گے نا. قسم نہیں قسم مشکل کیا ہے, اگر جھوٹ نہیں بول رہے تو آپ قسم کھا لو نا. قرآن لے کے اٹھاؤ, اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح الفاظ میں بتاؤں گا, اس الفاظ کے ساتھ آپ قسم کھائیں گے. رنگ سفید اڑ گیا اس شخص کا. اب یہ لوگ مجھ سے کتنے ڈرتے ہیں, اے مولا کا کرم ہے مجھ پر, امام مہدی علیہ السلام کا احسان, رنگ اڑ گیا اس کا. یہ لوگ ڈرتے ہیں جماعت عمریہ کے علماء خوف زدہ ہے اللہ یاری سے. سبحان اللہ, میں ایک آدمی, تم سب کو میں نے بگایا. اما وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار میں تھے, وہ غیبت انبیاء کی سنت ہے. یوسف علیہ السلام بھی غائب تھے 80 سال, وہ کوئی بات نہیں ہے. رنگ آپ کی اڑ گئی ہے. ابوبکر عمر کی خلافت کا نام لیتے ہیں ان کی رنگ اڑ جاتی ہے. قرآن لے کے آؤ خلیل, قرآن لے کے آؤ. یار قرآن لینے کی کیا میں قرآن پر بھی یاد رکھوں آپ کے سامنے؟ تو میرا جب شرط ہی یہی ہے کہ میں آپ وعدہ کریں, قرآن اٹھا کر وعدہ کریں, قسم کھا لیں, اگلے ہفتے آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا امامت پر, اس کے بعد ابوبکر عمر کی خلافت. قسم کھایا ہے, قسم میں نے آپ ٹھیک ہے لوگوں, ٹھیک ہے بھائی, میں نے نہیں سنا, میں جو الفاظ بتاؤں گا نا, میں جو الفاظ بتاؤں گا اس الفاظ کے ساتھ آپ کو قسم لینا ہوگا. نہیں کرے گا نا, جھوٹا آدمی ہے کہ نہیں بھائی. الفاظ بتائے چلیں. یہ پہلے تو کہتا ابوبکر عمر پہ نہیں کرتے, وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, پھر ادھر ادھر پھر کہتے قسم کھائیں گے, پھر قسم نہیں کھائے گا نا. میں نے تو سنا ہی, کہتا میں نے قسم کھا لیا, میں نے تو سنا نہیں اس نے قسم کھا لیا, میں نے کہتا میں نے قسم کھا لیجیے. جی قرآن لے کے آؤ, قسم اٹھا لو کہ اللہ کی قسم اس قرآن پاک کے سامنے میں سب مسلمانوں سے قسم کھاتا ہوں کہ میں 12 اماموں کی امامت پر مناظرے کے فوراً بعد اللہ یاری سے شیخین کی خلافت پہ مناظر کروں گا. قسم کھا لو نا. کون سوکھ گئے, رنگ اڑ گیا, جھوم جاؤ, اس شخص کا قسم نہ کھانا, ان لوگوں کا ابوبکر عمر کے خلافت پہ مناظر نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے. خلافت کے, ان کی خلافت پہ کوئی دلیل ہوتی نا, ان کی خلافت, اتنے 1400 سال سے مسلمانوں کو بیوقوف بنائے. خلیفہ ابوبکر کی خلافت, عمر کی خلافت مناظر کر نہیں سکتے, ایک دلیل ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جو قرآن نہیں اٹھائیں گے بھائی, جب مجھے بتائیں پہلے قرآن لے کے آؤ, پھر میں الفاظ بتاؤں گا. پہلے قرآن لے کے آؤ نا, قرآن لے کے آؤ. کی کوئی وہ نہیں ہے, آپ اس قرآن کو حقیقت مانتے نہیں ہو, اس کی کوئی عزت. جو قرآن کو نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت. جس نے قرآن جلایا تھا وہ آپ کا خلیفہ عثمان ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ قسم نہیں کھائے گا. جب بھائی دیکھو, ٹھیک ہے شیخ صاحب, منزلت نہیں ہے. اور بھائی جس نے قرآن جلایا تھا عثمان ہے. جو قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کے سوتی تھی وہ عائشہ ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ آپ کے امام ہے. قرآن کو تو آپ کیا 12 امام جو ہے نا وہ چھپا کے لے گیا. تو بھائی قرآن کا قسم بھی نہیں لے گا نا یہ شخص. ٹھیک ہے بھائی, قرآن کا قسم بھی نہیں لے گا. جب بھی آپ تیار ہو جائیں گے خلیل صاحب, میں ادھر تیار ہوں. ٹھیک ہے نا. جب آپ ادھر ہم سب سے وعدہ کریں کہ میں 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت پر
مناظرہ کرنے کے بعد فوراً ابو بکر عمر کی خلافت پہ مناظرہ کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ سے جب وعدہ کرنے کے لیے تیار ہے سب کے سامنے قرآن اٹھا کے، پھر میں فوراً جب کہیں گے اگلے ہفتے، اس کے 2 ہفتے بعد وہ اسکیجول بنا دیں گے، مناظرہ آپ سے ہوگی نا۔ جب تیار ہی نہیں ہیں آپ حضور والا، ٹائم کیوں سب کا ضائع کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں شیخ صاحب کو 1.5 منٹ بات کرنے دوں گا، 90 سیکنڈز، یہ اپنا تجزیہ پیش کرے، اس کے بعد ختم۔ 90 سیکنڈز بھائی آپ کے پاس ہے، اس کے قرآن بعد میرے پاس اگلا ہے کالر ہے۔ اللہ یاری صاحب، میرے پاس قرآن ہے۔ تو دیکھیں لے کے میں آپ قسم کھا۔ قرآن کو اتنا ہلکا نہیں سمجھتا ہوں، میں نے اس کو آپ اور الفاظ ابو بتائیں، بکر، اس کے الفاظ سے میں قسم کھا لیتا ہوں۔ قرآن ہاتھ میں لے لو، قرآن ہاتھ میں لے لو اور کہہ دو میں اللہ کے ہاتھ میں کے نام لے کے قسم کھاتا ہوں۔ دیکھیں میں ایک ابو جو ہے بکر نا عمر کی خلافت آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہے؟ جو دائرہ ایمان سے ابو خارج بکر ہے، عمر اس کی کے سامنے خلافت میں کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھوں اور یہ مجھ سے حلف لے گا اس پر؟ ابو بکر عمر کی خلافت اتنی ہلکی ہے، میں قرآن، لیکن اس اتنی کے ہلکی سامنے ہے؟ میں کیوں کہ آپ میں یہ الفاظ مجھے کہیں، ابو بکر عمر پوری کی دنیا دیکھ خلافت رہی ہے کہ قرآن میں کے قسم لائق ہی نہیں ہے، خدا بالکل دینے صحیح کھا رہا ہوں۔ فرما رہے ہو، اس بالکل لائق ہی نہیں کہ اس کے لیے قرآن کی قسم کھائی جائے۔ دیکھیں آپ نے بطلان کا اعتراف کر دیا بھائی، ہائے ہائے۔ دیکھیں اب اس کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو مین عقیدہ ہے ان کا، یہ ان کا مین، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، سارا جو ہے نا گیم ہے، تو سارا میں جو نے ہے تو ملاوٹ تسلیم کر مال ہے لیا نا، ہمارا، میں نے تسلیم کر لی کہ اور آپ پہلے مجھے اس سے بھاگ رہے ہیں۔ مناظرہ ائمہ علیہ السلام کی امامت پہ ہوگی، بس آپ قسم کھا لیں کہ اس کے تو بعد پھر بھاگ نہیں بس جائیں ہو گے نا، گیا تو میں بس کیوں، قسم بس کھا لو، یہ آپ آپ قسم کا کھا لو جو نا، ہے نا، آپ قسم کھا لو، قرآن اٹھا کے قسم کھا لو، ختم بات۔ نہیں، آپ جو الفاظ ہیں، لیکن قرآن کو میں اتنا ہلکا نہیں سمجھتا ہوں، ہمارے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ہم میں بھی صرف یہی کہتے قسم ہیں، بولوں، قرآن اتنا ہلکا نہیں ہے کہ قرآن ابو کو بکر سامنے عمر کے رکھوں۔ لیے قرآن کی قسم کھائی جائے، بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں، ابو بکر عمر کے کیا اوقات کہ اس کے لیے قرآن کی قسم کھا لیا جائے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں شیخ صاحب۔ اللہ یاری قرآن کو مانتا نہیں ہے، تم دیکھیں تو اللہ مانتے ہو نا، یاری اور قرآن تو کو تو یہ مانتا ہے نا، قرآن کو آپ مانتا نہیں ہے مانتے ہیں، پہلے آپ قرآن کی قسم کھا لینا۔ جس یہ نے تو قرآن جلایا وہ کوئی کون ہے؟ نہیں عثمان ہے۔ ان کا ہاں تو قرآن جس جو نے ہے نا وہ پتہ قرآن نہیں بال جلایا والی ہے وہ مان جو ہے عثمان ہے، جو قرآن بستر کے نیچے رکھ کے وہ تو لے سوتی تھی کے وہ آئے۔ عائشہ ہے، اور اللہ یاری قرآن کو نہیں مانتا، سبحان اب اللہ۔ اب آپ بھاگ رہے ہو، اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ چلیں بھائی، قسم جب یار آپ تیار یہ ہو جو جائیں گے نا خلیل صاحب، جب آپ تیار ہو جائیں گے تو قرآن لے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن ہاتھ میں لے کے، قرآن تو شرف ہے ہاتھ میں لینا، اس کی طرف نظر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے کہ آپ قرآن ہاتھ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اگلے ہفتے آپ سے فلاں موضوع پہ مناظرہ کروں گا، یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟